محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں غریبی آنے کے 25 سے 26 اسباب رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کن کن کاموں سے ہم الٹے کام ایسے کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے غریبی آ جاتی ہے اور گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے۔ اب وہ کون کون سے کام ہیں، کن کاموں کو ہمیں صحیح سے انجام دینا ہے، کون سے کاموں سے ہمیں بچنا ہے، یہ ساری باتیں آپ دھیان میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جس سے آپ کی تنگ دستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، لیکن پہلے ان باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، سمجھ گئے؟ اب آئیے گا وہ وجہ کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے انسان غربت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، تنگ دستی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کے گھر کے اندر سے غریبی جانے کا نام نہیں لیتی، تو آخر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں پر آپ سختی سے نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی، رحمت کے فرشتے آئیں گے اور آپ کا گھر یوں سمجھیے گا کہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اب آئیے گا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن میں ہمیں نظر میں رکھنا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات، کھڑے ہو کر پانی پینا، سمجھ گئے؟ پانی جب بھی آپ پئیں، بیٹھ کر کے اور بسم اللہ پڑھ کر کے دانے ہاتھ سے آپ کو پانی پینا ہے، کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ اور اگر آپ کے دروازے پر کوئی یتیم، مسکین، غریب مانگنے والا آ جائے تو اسے کبھی جھڑکنا نہیں ہے، سمجھے؟ اسے ڈانٹنا یا بھگانا نہیں ہے، جو بھی ہو وہ دے دینا چاہیے۔ مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، سمجھ گئے، تو دنیا کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ مسجد میں جا کر کے دنیا کی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی غربت کا سبب ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بھی غریبی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے نا تو کچھ لوگ جو ہے ایسے ہی نہ ٹوپی سر پہ ہوتی ہے نہ کوئی کپڑا وغیرہ، ایسے ہی کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کھانا کھایا کریں تو سر پر جو ہے ٹوپی اوڑھ لیا کریں، سمجھ گئے؟ ننگے سر کھانا نہ کھائیں۔ بزرگوں کے آگے چلنا، جو آپ کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ادب کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اولاد کو گالی دینا، سمجھ گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں، گالی بکتے رہتے ہیں، گندی گندی گالی بکتے ہیں، تو اس سے بھی گھر کے اندر کیا ہے؟ غریبی آتی ہے، جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں ایسے ماحول میں۔ آگے جھوٹ بولنا، سمجھے؟ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ بولنے سے بھی غریبی آتی ہے۔ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور صبح کے وقت سونا، آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی اور سورج نکل آیا تب تک آپ سو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غریبی کا سبب ہے، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ اگر آپ دیر تک صبح کو سوتے رہتے ہیں تو آپ جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، کیونکہ اس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو سوئے گا وہ کھوئے گا، سمجھئے؟ جو جاگے گا وہ پائے گا۔ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر خوب برکتیں ہوں گی۔ ٹوٹا ہوا کنگا یا ٹوٹا ہوا شیشہ یہ استعمال کرنا، کنگا ٹوٹ گیا تب بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، یا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر بال آ جاتا ہے تب بھی ہم اس میں چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ ننگے سر بیت الخلا جانا، سمجھ گئے؟ ننگے سر بیت الخلا جانا۔ اب ننگے سر بیت الخلا مطلب بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے اور ایسے ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو ٹوپی اوڑھ کر کے جائیں اور دعا اس سے پہلے پڑھ لیا کریں، سمجھ گئے؟ نماز قضا کرنا، جو لوگ نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں اور جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں وہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی وعید آئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور
گانے بجانے میں دل لگانا، جو لوگ ہر وقت گانے بجانے میں لگے رہتے ہیں تو اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر لباس یعنی پاجامہ پہننا، جب بھی آپ پاجامہ وغیرہ پہنیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے آپ پاجامہ پہنیے گا۔ مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اگر آپ کے گھر مہمان آئے ہیں، مہمان آتے ہیں تو ان کو اگر آپ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، بھئی کیوں آ گئے یار، یہ تو آتے رہتے ہیں، اس طرح کا نظریہ رکھنا، یہ بھی جو ہے غریبی آنے کا ایک سبب ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں، جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو خوشی سے آپ ان کا استقبال کریں، ان کی مہمان نوازی آپ کریے گا۔ قرآن پاک کو بے وضو چھونا، ظاہر سی بات ہے اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے وضو نہیں کیا تو ایسے چھونا حرام ہے، تب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو وضو کریں، اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جوتے پہن کر کے نہانا، بہت سارے لوگ چپل پہن رہے ہیں، چپل پہنے پہنے نہا رہے ہیں، بھئی چپلوں کو آپ نکال دیں، اچھے سے غسل کریں، اس کے بعد میں نہا کر کے بعد میں پھر چپل پہنیے گا، ٹھیک ہے، جوتی وغیرہ پہنیے گا۔ آگے چلتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھانا پینا، یعنی آپ نے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے پانی پیا تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کے بارے میں لکھا ہے جو شخص بنا بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ میں کھانے لگتا ہے، اور جب شیطان شریک ہو جائے گا تو کہاں پھر آپ کی رزق میں برکت ہوگی، پھر تو بے برکتی ہو نہیں ہے، پھر تو سارا کھانا آپ کا وہ شیطانی کھاتا رہے گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے جب بھی آپ کھانا کھایا کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان آپ کے ساتھ شریک نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں، بیت الخلاء میں بات چیت کرنا، یعنی آپ پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے ٹوائلٹ میں، سمجھ رہے، اور وہاں جا کے آپ بات چیت کر رہے ہیں، چاہے فون پہ بات کر رہے ہیں یا باہر کوئی کھڑا ہے اس سے بات چیت کر رہے ہیں، تو اس سے بھی غریبی آتی ہے، تو بیت الخلاء میں بات نہیں کرنا۔ بیٹھ کر امامہ شریف باندھنا، سمجھ گئے، امامہ شریف آپ جب بھی باندھیں کھڑے ہو کر کے باندھیے گا۔ نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، مطلب یہ ہے کہ حمام میں، جسے کہتے ہیں غسل خانہ، غسل خانے میں آپ وہاں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں اور آپ وہیں پر پیشاب کر دیتے ہیں تو اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ گھر کے اندر غریبی آنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ دروازے پر بیٹھنے کی عادت بنا لینا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے گاؤں میں جو ہے نا لوگ اٹھتے ہیں صبح کو اور آپ آرام سے اور اس طریقے سے ہاتھ باندھے اور آرام سے دروازے پر بیٹھ گئے، چادر اوڑھ کے سردی کے موسم میں، اور آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے نا، تو ان سب چیزوں پر اگر آپ روزانہ صبح کو، دوپہر کو یا شام کو اپنے دروازے پر بیٹھتے ہیں تو دروازے پر نہ بیٹھا کریں، اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ مغرب کے وقت سونا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ شام کا جب وقت آتا ہے عصر کے بعد انہیں نیند آنے لگتی ہے اور سو جاتے ہیں، تو عصر اور مغرب کے بیچ میں بھی نہیں سونا چاہیے، اس سے بھی جو ہے غریبی آتی ہے۔ غسل فرض ہوتے ہوئے کھانا کھانا، مان لیجیے آپ نے جو ہے آپ کو نائٹ فیل ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے یا آپ نے ہم بستری وغیرہ کر لی، سمجھے، اور آپ ناپاک ہیں، آپ کے اوپر غسل جو ہے فرض ہے اور آپ نے غسل نہیں کیا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں یا کوئی سے بھی کام کر رہے ہیں تو یہ سب جو ہے اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو فوراً سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد میں آپ کھانا کھائیے گا۔ کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا، بہت سارے گھروں کے اندر خواتین کیا کرتی ہیں، رات کو کھانا کھایا اور برتن اٹھا کے رکھ دیے، ٹھیک ہے، سنے ہوئے برتن ہیں، دھوئے نہیں، ایسے رکھ دیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، برتنوں کو آپ صاف ستھرا کر کے دھو کے رکھیں، سمجھ گئے، ایسی سنے ہوئے برتنوں کو رات بھر کے لیے چھوڑ دینا یہ بھی ایک غریبی کا سبب ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں برتنوں کو دھو کے آرام سے صاف کر کے رکھ دیا کریں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، سمجھے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھ دھو لیا کریں، کھانا ہاتھ دھو کر کے ہی کھانا چاہیے تاکہ جو جراثیم وغیرہ آپ کے ہاتھوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ دھل جائیں اور آپ صاف ستھرا کھانا کھا سکیں، اور تاکہ گندے جو جراثیم ہیں وہ آپ کے کھانے کے ساتھ آپ کے پیٹ میں نہ جائیں، نہیں تو بہت سارے بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے۔ اہل و عیال سے
لڑتے رہنا، بہت سارے گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے غریبی آتی ہے۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ناخن جو ہے اس طریقے سے دانت سے کاٹتے رہتے ہیں، تو دانتوں سے اپنے ناخنوں کو کاٹتے رہنا، کٹکتے رہنا، اس سے بھی غریبی آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ غریبی کے اسباب میں سے کچھ سبب تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، ان پر آپ عمل کریے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی غریبی سے آپ نجات پائیے گا۔ اب آئیے گا لاسٹ میں آپ کو ایک وظیفہ قرآنی عمل دے دوں کہ اگر آپ تنگ دستی میں چل رہے ہیں، آپ کا ہاتھ ٹائٹ ہے، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں رکتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں رکتا ہے اور آپ قرضے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں نا، تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد میں سورہ واقعہ ایک بار پڑھوا لیا کریں۔ سمجھ گئے؟ سورہ واقعہ جو کہ 27ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ یہ سورہ غنا ہے، مطلب یہ مالدار بنا دینے والی سورت ہے، اسے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص بھی اس سورت کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا، سمجھ گئے، تو اس کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، غریبی دور ہو جائے گی اور وہ راتوں رات انشاءاللہ امیر ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو لوگ بھی قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔